خاص بات یہ، نمبر ایک، آپ کو اگر پیر صاحب سے بات کرنا ہے، استاد جی سے بات کرنا ہے، سید صاحب سے بات کرنا ہے، مولانا سے بات کرنا ہے، آپ اس کے پاس جائیں گے یا فون اٹھائیں گے اور پھر آپ لگائیں گے، آپ نے لگایا فون، اس نے اٹھایا نہیں اٹھایا، رسپانس دیا نہیں دیا، بلکہ بڑی معذرت کے ساتھ جن کو لگاتے ہو وہ مصروف ہوئے تو نہیں اٹھایا، بیزی ہوئے تو میسج کا جواب نہیں دیا، لیکن ایک بات بتاؤں، میرے اللہ کو کوئی کام میرے اللہ کو مصروف نہیں کرتا، توجہ، کوئی کام میرے اللہ کو بیزی اور مصروف نہیں کرتا، میرا اللہ جو ہے وہ اس سے بہت پاک ہے، اگر کروڑوں لوگ مانگ رہے اور وہ دے رہا ہو تو بھی میرے اللہ کو جیسے تمہارے گمان میں مصروفیت کا مہم ہے نا، ایسا کچھ نہیں ہوتا، اس کے خزانے سے کچھ کم بھی نہیں ہوتا، اور اللہ اکبر ایک وقت میں اربوں لوگوں کو وہ جواب دے پھر بھی وہ مصروف نہیں ہوتا، وہ جو مصروفیت کا گمان اور وہم تمہارے تصور میں ہے، یعنی ادھر بندہ پکارتے اللہ، ادھر اللہ جواب دیتا ہے لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی، میرے بندے میں حاضر ہوں، میرے بندے میں حاضر ہوں، آپ اندازہ تو فرمائیں، یعنی سب سے بات کرنا مشکل ہے، اللہ سے بات کرنا بہت آسان ہے، ادھر آپ نے ہاتھ اٹھائے اور ادھر آپ متوجہ ہوئے اور اللہ کی توجہ آپ کی طرف متوجہ ہو گئی، حدیث پاک ہے، میرے امام اہل سنت احسن الویا لآدابی دعا کے اندر لکھتے ہیں، اللہ اکبر، کہ اللہ فرماتا ہے حدیث قدسی ہے، جب میرا بندہ میری بارگاہ میں مناجات اور دعا کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، اس وقت معیت خصوصی اس کے ساتھ ہوتی ہے، اللہ اکبر، اندازہ تو فرمائے، جب تم اللہ کی دربار میں کھڑے ہونے کے لیے جاتے ہو، صرف وضو کرتے ہو نا، وضو کرتے ہو تو اللہ تمہیں گناہوں سے ایسے پاک کر دیتا ہے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہو، وضو کیا تو آپ گناہوں سے پاک ہو گئے، اندازہ تو کرو، پھر کیوں نہیں آتے مسجد میں، کیوں ڈرتے ہو؟ اللہ کے بندوں آ کر دیکھو، مسجد میں آ کے دیکھو، اللہ سے رشتہ جوڑ کر دیکھو، اللہ کے قریب ہو کر دیکھو، نمازیں پڑھ کے دیکھو، اچھا لوگ کیا کرتے ہیں 10-20 دن نماز پڑھتے پھر مجھے فون کر کے میسج کر کہتے ہیں آپ نے کہا تھا نماز پڑھنا سب مسئلے حل ہو جائے گے، ابھی بھی بیٹی کو رشتہ نہیں آ رہا ہے، ابھی بھی تکلیف ہے، ارے اللہ کے بندو، دراصل 8-10 دن میں یہ مسئلے حل نہیں ہونے ہیں، اللہ بھی تو اپنے بندوں کا امتحان لیتا ہے، اللہ بھی تو اپنے بندوں کو آزماتا ہے، اور ایک بات یاد رکھنا، نماز سے مسائل ضرور حل ہوتے ہیں لیکن مسائل کے حل کے لیے نماز نہیں پڑھنا بلکہ اللہ کی رضا کے لیے نماز پڑھنا، اللہ راضی ہو گیا تو خدا تمہیں وہ بنا دے گا جس کے سر پہ ہاتھ رکھو گے اللہ اس کی تقدیر کو تبدیل کر دے گا، بڑی برکت، اور ایک وقت کی نماز کے لیے صرف 10 منٹ کا ٹائم لگتا ہے، صرف 10 منٹ، صرف 10 منٹ، 10 منٹ سے زیادہ کا ٹائم نہیں، نکالو ٹائم، نماز کی طرف آ کے دیکھو، جو اللہ کی طرف آتا ہے، اللہ فرماتا ہے جو میری طرف چل کر آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کر جاتا ہوں، جیسا کہ اس کی شان ہے، ہمارے علماء اس کی تشریح کرتے کہتے ہیں جب تم اللہ کی طرف چل کے آؤ گے اللہ کی رحمت تمہاری طرف دوڑ کے جائے گی، اللہ کی طرف آؤ، دن میں 5 مرتبہ مؤذن صدا لگاتا ہے حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، تھوڑا نماز کے متعلق سن لیں، حدیث پاک میں آتا ہے جو نماز پڑھتا ہے، اللہ اس کے رزق میں برکت دے، تو نماز پڑھتا ہے چہرے پہ نور دیتا ہے، نماز پڑھتا ہے، اللہ ارشاد فرماتا ہے قرآن میں فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، ہر مصیبت کے بعد راحت ہے، ہر مصیبت کے بعد ڈبل راحت ہے، شرط کیا ہے فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، نماز پڑھنے کے بعد نماز میں رو کر گڑ گڑاؤ، دعا مانگو اللہ سے، نماز کے بعد جب دعا کرو گے اللہ تمہاری ہر مصیبت کو راحت میں بدل دے، کتنے لوگ ٹینشن میں، کسی کی بیٹی کو رشتہ نہیں، کسی کے گھر میں بچے بے وفا غدار ٹینشن دیتے ہیں، ماں باپ کو ستاتے ہیں، ماحول نہیں، پورا گھر کے گھر بے نمازی، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بے نمازیوں پر اللہ کی لعنت برستی ہے، لعنت، تو جس پر لعنت برسے وہ سکون کیسے پائے، جس پہ لعنت برسے اس کو قرار کیسے ملے گا، جس پہ لعنت برسے اس کو چین کی نیند کیسے آئے گی، 10 منٹ کا ٹائم نکالو ہر مسئلہ حل، میں پورے وثوق سے کہہ رہا ہوں، ذمہ داری سے، میں چیلنج کے ساتھ کوئی بات نہیں کرتا لیکن مجھے حضور کی زبان پہ یقین ہے، آج میں آپ سے کہتا ہوں سچے نمازی بن کے دیکھو،
اگر دنیا اور آخرت کے مسائل نہ حل ہو جائیں میں آپ کا مجرم بن کے تو دیکھو، قریب تو اللہ کے قریب، شراب کے اڈوں کے قریب جاتے ہو، جوؤں کے اڈوں کے قریب جاتے ہو، جرائم کے اللہ کے قریب آؤ نا۔ کتنا آسان ہے اللہ کے قریب آنا، نہ کوئی ٹکٹ خریدنا ہے، کوئی وقت لگانا ہے، نہ کوئی سورسز ہے، نہ کسی کو پکڑنا تکڑنا ہے کہ چلو تم چلو چلو، نہیں، حضور کا وسیلہ لے کے آپ خود آگے بڑھو، جہاں سے پکارو گے وہاں جواب آئے گا۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اللہ تمہاری شیرک سے زیادہ قریب ہے۔ ہوا معکم اینما کنتم، تم جہاں کہیں ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ اللہ کو جب تم پکارتے ہو وہ تمہاری پکار کو سنتا ہے، وہ تمہاری پکار کو سنتا ہے، بلکہ اللہ فرماتا ہے میرے محبوب وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب لوگ میرے بارے میں آپ سے پوچھیں کہ میں کہاں ہوں تو ان کو جواب دیجئے کہ میں ان سے قریب ہوں۔ اللہ ہم سے قریب ہے، ہم اللہ سے دور کیوں ہیں؟ اللہ سے قریب آؤ، اور مسجد سب سے بڑا ذریعہ ہے اللہ سے قریب آئیں۔ بھر دو مسجد، گھر کے بچے کو نمازی بنا دو،